تو یہ ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کا اظہار فرمایا اور یہ بھی ان کا اظہار رحمت ہے، ورنہ سرکار تو فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئتو لصار معی جبال الذھب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چل۔ تو جب سونے کے پہاڑ چل سکتے تھے تو اگر میرے آقا چاہتے تو کیا پتھر کے پہاڑ نہیں چل سکتے؟ پتھر کے پہاڑ آ جاتے، پورے مکہ پہ چھا جاتے، سب کے سب پیچ جاتے، کوئی زندہ نہیں رہتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، ہمارا پریشانی میں پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزرتا تھا۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ سنو سنو، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے صحابہ سنو سنو، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، غلطی ہوتی ہے آپ رب کے حضور دعا کر دیتے ہیں، ہماری غلطی معاف ہو جاتی ہے، پریشانی میں پڑتے ہیں آپ فوراً دعا کرتے ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ دنیا میں نہ ہوں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، بس اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اے خالق یگانہ تو ہمارے امتیوں کو اور زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ نیکی کو ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ڈال دے، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو میں رب کے حضور یوں عرض کروں گا اے خالق یگانہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ خطا کار ہیں، یہ گنہ کار ہیں، ان کے دلوں کو تو حق کی طرف موڑ دے، ان کے دلوں کو تو سچائی کی طرف موڑ دے، تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس لیے میرا دنیا سے تشریف لے جانا اور میرا دنیا میں رہنا یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ دو فتنے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ایک ہے دیابنا اور ایک ہے وہابیہ۔ یہ اپنی باتیں کرنے کے لیے تو الگ بات ہے کہ الگ الگ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا جو اصل ایمان گزرا ہے وہ ہے اسماعیل دہلوی۔ عقیدے کی جو اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہی عقیدہ ان کا بھی ہے، وہی عقیدہ ان کا بھی۔ چنانچہ یہ بھی سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار جانتے ہیں، وہ بھی بے اختیار جانتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک عام انسان جیسی سمجھتے ہیں۔ بلکہ خود ان کے شیخ نے تو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا، جس تقویۃ الایمان کا عالم یہ ہے کہ اس نے شرک و توحید کو نہ سمجھا اور طرح طرح سے ان امور کو انجام دیا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی شرک سے نہ بچے، اس کتاب کے اندر، اسی کتاب کے بارے میں رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا کہ یہ کتاب رکھنا عین ایمان، تقویۃ الایمان کو رکھنا عین ایمان ہے۔ اس عقل کے اندھے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کو اپنے پاس رکھنا تو عین ایمان ہے ہی نہیں، تو تقویۃ الایمان کو اپنے پاس رکھنا یہ کہاں سے؟ اگر اس کا رکھنا عین ایمان ہے تو ان سے کہہ دو، ان دیوبندیوں سے جو چہرہ چھپا کر اپنی باتیں کیا کرتے ہیں کہ تقویۃ الایمان کو تعویذ بنا لو اپنی گردن میں، اپنے پاس رکھے رہو، کیونکہ جب یہ تم سے الگ ہو جائے گا تو عین ایمان ہی الگ ہو جائے گا تو تم مومن نہ رہو۔ ہاں، اور جتنے لوگ نہیں رکھے ہیں چاہے وہابی ہو چاہے دیوبندی، وہ سب کے سب گھر ہی خالی نہ رکھے بلکہ اپنے گلے میں لٹکا لو، کیونکہ گھر رکھو گے وہ تو گلے کے اندر لٹکائیں، اور اگر ہٹائیں گے تو کہاں رہیں گے؟ کیونکہ بھائی عین ایمان ہے۔ جب عین ایمان یہ ہے عین کتاب، جب یہ عین کتاب ہے میں نے اس کو ہٹا دیا اپنے پاس سے تو اب میرے پاس کہاں کتاب رہی؟ اب یہ باتیں اگرچہ مجھے یاد ہیں
लेकिन वो आईने किताब नहीं, आईने किताब ये मैंने इसे अपने पास से हटा दिया, आईने किताब खत्म हो गई। इनकी तक़वियतुल ईमान आईने ईमान है, अगर ये उस किताब को अपने पास से हटाएंगे तो इनका ईमान खत्म हो जाएगा। और जाहिर है कि ये लोग अपने गले में बांध कर नहीं चलते हैं, इसलिए अपने इमाम के तहत अपने इमाम के कौल पर खुद ब खुद करते हैं। जी जी, वाह क्या बात है। ये तमाम के तमाम लोग खुद अपने इमाम के कौल पर काफिर हैं, क्योंकि उसने तो तक़वियतुल ईमान को आईने ईमान कह दिया। प्यारे वही होता है जो लोग कि इनको छोड़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी अक्ल को मार देता है, इसलिए वो कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं। और जिसे अल्लाह तबारक व तआला बसीरत व बसारत से नवाजता है, वो समझता है, वो जानता है कि ये तबाह होने वाले हैं, ये बर्बाद होने वाले हैं, तभी इनकी बोलियों में तजाद है, तभी इनकी बोलियों में तारुज है, तभी इनकी बोलियों में टकराव है, वरना इनकी बातें साफ होती, इनकी बातें वाज़ेह। तो चुनांचे चाहे वो आबिया हो चाहे दयाबना हो, दोनों अकीदे में एक हैं। बल्कि अगर सरो बस के साथ बात की जाए तो हकीकत ये है कि इस्माइल दहलवी ने जब तक़वियतुल ईमान लिखा था तो मकसद उसका हिंदुस्तान के अंदर ये था कि गैर मुक़ल्लिदियत को आम कर दिया जाए, लेकिन उलमाए किराम की तबलीग का हिंदुस्तान पर ये असर था, ये असर था कि लोगों ने लाख कोशिश किया कि वहाबियत फैले, वहाबियत न फैल सकी, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग हनफियत के मजहब को कायदे से अपनाए हुए थे, तो इस वजह से इन्हें नया समझते थे, इनके तरीके को नया तरीका समझते थे, इसलिए इनको कभी वो करीब आने नहीं देते थे। इन लोगों ने जब समझ लिया ऐसे मामला नहीं चलने वाला है, ऐसे मामला नहीं चलेंगे और न इतनी सख्ती पर मामला चलेगा, तो कहा अब इन पर थोड़ा लूज पॉइंट करो, और लूज पॉइंट का नाम देवबंदी रखा कि तुम हनफी बनकर आओ, अब उन्हीं की मस्जिदों में घुस जाओ और जाकर ऐलान करो, देखो जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे तुम रोजा रखते हो वैसे हम रखते हैं, तो अजनबियत खत्म हो जाएगी, लोग करीब होने लगेंगे, फिर अकीदा खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। जी जी, क्योंकि जब गैरों को दोस्त बनाओगे तो दोस्ती का असर पड़ेगा, बुराई का रास्ता खुलेगा, बर्बादियां कदम चुमेंगी, तो फिर आदम ये होगा